جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی برادری کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تونسا اور اس کے گردنواں میں سوشل میڈیا پہ کافی افواہیں سرگرم تھیں. ایک گینگ ہے جو مسلسل لوگوں کو لوٹ رہا تھا اور اس حوالے سے جو ہے وہ لوگوں میں کافی تشویش پائی جا رہی تھی. اس گینگ کا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو تشویشناک بات تھی کہ وہ چیف منسٹر پنجاب اور ان کے قریبی ساتھیوں کا نام لے کر لوگوں سے پیسے لوٹ رہے تھے. اس حوالے سے جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب اور آئی جی پنجاب نے یہ خصوصی ٹاسک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس کو دیا, جس میں جو ہے وہ اے ایس پی صاحبہ اور ان کی ٹیم نے محنت کر کے یہ گینگ ٹریس کیا. اس حوالے سے آج کی پریس کانفرنس تھی, میں آپ کو اس کی تفصیل ابھی بتاتا ہوں. اب تک کی جو ہم نے انیشیل انویسٹیگیشن کی ہیں, اس گینگ نے 15 کروڑ سے زائد کا لوگوں سے فراڈ کی ہے اور ابھی جو ہے وہ تفتیش اوپن اینڈڈ ہے, ابھی تفتیش جاری ہے. ابھی تک کی جو ہماری تفتیش ہے اس میں 15 کروڑ ہم نے تخمینہ لگایا جو لوگوں سے انہوں نے لوٹا ہے. اور اس میں جو ہے یہ اب تک ہم نے 3 افراد گرفتار کیے ہیں جو چیف منسٹر پنجاب اور ان کے قریبی ساتھیوں کا نام لے کے لوگوں سے فراڈ کرتے تھے, ان کو نوکریوں کا جھانسا دیتے تھے, ان کو فیک آرڈرز نوکریوں کے دیتے تھے. اس حوالے سے جو ہے جو ہماری جو ابتدائی تفتیش جب ہم نے سٹارٹ کی تو یہ پتہ چلا کہ یہ گینگ 2008 سے آپریٹ کر رہا ہے. ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں, ہمارے پاس ایسے کمپلیننٹس موجود ہیں جن سے 2008 میں اس گینگ نے پیسے بٹورے, اس کے بعد 2012 میں ان سے پیسے لیے نوکریوں کا جھانسا دے کے, 2017 میں, 2018, 20 اور 21 میں. اس حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ کافی ہم نے شواہد اکٹھے کیے ہیں. پولیس نے جب تفتیش شروع کی تو سب سے پہلے ہم نے یامین نامی جو فرد ہے اس کو گرفتار کیا. یامین کی نشاندہی پہ ہم نے تمکین شاہ اس کو اریسٹ کیا. ان دونوں کی جب تفتیش کی اور ان کی الیکٹرانک اور ان کی جو ٹیکنیکل ہم نے ساری ایویڈنسز کلیکٹ کی تو ایک میڈم کلثوم ہنا جو سوکڑا میں جو ہیڈ مسٹرس کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہی تھی, ان کا نام سامنے آیا. میڈم کو پھر ہم نے شامل تفتیش کیا. جب میڈم کو ہم نے شامل تفتیش کیا اور ان کا ہم نے موبائل ڈیٹا اور ان کا سارا جو یہ 2 بندے تھے ان کے ساتھ جو کمیونیکیشنز ہیں, میڈم کی جو الماری جو آفس ہے, میڈم کے جو گھر ہے, وہاں سے جو ایویڈنسز جو ہم نے اکٹھی کی تو پتہ چلا کہ یہ 2008 سے آپریٹ کر رہی ہیں. اور ان کے گھر سے جو ہے وہ لیپ ٹاپ, ان کے گھر سے پرنٹنگ ڈیوائسز, ان کے گھر سے جیلی موریں, جیلی آرڈرز جو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہ برآمد ہوئیں. طریقہ واردات ان کا بڑا سادہ تھا. میڈم نے آگے جو ہے وہ بندے رکھے ہوئے تھے جو سر عام لوگوں سے کو منادی کراتے تھے کہ جس کو نوکری چاہیے ہمارے اوپر تک تعلقات ہیں. اور چونکہ اب تو سونے پہ سہاگا, چونکہ آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر بھی تونسا تحصیل سے ہیں, تو کھل کے انہوں نے نام استعمال کیا. چیف منسٹر اور ان کے قریبی ساتھیوں کا نام استعمال کر کے انہوں نے لوگوں کو ان کے قیمتی زر سے محروم کیا, لوگوں کو فیک آرڈرز دیے, جعلی چیک دیے, بینک کے جعلی جو ہے وہ ڈاکومنٹس دیے. وہ ساری چیزیں ہم نے ریکور کی ہیں. اور سو فار جو ہے وہ اس حوالے سے ہم نے جو ان سے چیزیں ریکور کی ہیں وہ اس میں فیک آرڈرز آ جاتے ہیں. اس میں جو ہے کچھ ہم نے رقم بھی اس میں ہم نے ریکور کی ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو حقدار ہیں ان کے حوالے کریں گے. اب تک جو ہے جو پولیس کو جو 100 سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. کچھ اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2008 سے لے کے اب تک یہ 12-13 سالوں میں یہ لوگوں سے فراڈ کرتے رہے ہیں. جو اپلیکیشنز ہیں ان پہ ہم نے 4 سے زائد مقدمات درج کیے ہیں. باقی بھی ہم جو ویریفائی کرنے کے بعد, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ویریفیکیشن کا پروسیس بھی جاری ہے, اور ویریفیکیشن ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو میڈم کی اپنی ہینڈ رائٹنگ ہے اور میڈم کے اپنے جو آرڈرز ہے ان کو دیکھتے ہوئے ہم ویریفائی کریں گے تاکہ جینون جو ہے وہ درخواست دہندہ اور دوسروں کو ہم سیپریٹ کر سکیں. اب تک 3 افراد گرفتار ہیں, لیکن یہ تفتیش بڑی اوپن اینڈڈ ہے. اس میں بیک گراؤنڈ میں ہم نے 30 سے زائد لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں اور وہ ریکارڈڈ انٹرویوز ہیں. اس سے ابھی ہم 3 افراد کو ہم نے اریسٹ کیا اور مزید بھی گرفتاریاں متوقع ہیں. ہم اس کو تفتیش کے دائرۂ کار کو مزید اس کو ہم وسیع کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ جس انہوں نے پیسے لوٹے ہیں ہم حقدار تک ان کے پیسے پہنچائیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو 2008 سے یہ میڈم آپریٹ کر رہی ہے, تو ابھی بزدار صاحب کا جو ہے انہوں نے بزدار صاحب کے نام پہ بھی آپریٹ کرنا شروع کیا, اور ابھی جو ان کی ایک ریسنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی اس میں انہوں نے بزدار صاحب کے جو قریبی ساتھیوں کے نام جو ہیں انہوں نے کھل کے وہ لیے ہیں. تو کیا یہ اپنا جو کیا دھرا ہے وہ ان پر ڈالنے کی سازش ہے یا وہ لوگ باقی اس میں ملوث ہیں؟
جی بالکل، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس بڑا پلیتھورا آف ایویڈنس ہے ہمارے پاس. جب انہوں نے شروع میں جو قریبی ساتھیوں کے نام انہوں نے لیے تھے تو ہم نے ان قریبی ساتھیوں کو بھی شامل تفتیش کیا ہے. میڈم کے گھر سے جو ڈاکومنٹس ملے ہیں وہ بڑے ہی جو ہے وہ حیران کن ہے. یہ میڈم کی اپنی ہینڈ رائٹنگ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پیسے ریسیونگ اور پیسے وصولی کے تمام کو اپنے سگنیچرز کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ میں نے اتنے پیسے وصول کر لیے ہیں, اتنے پیسے میں نے دینے ہیں, اتنے پیسے تمکین شاہ سے آ گئے ہیں اور اتنے پیسے یامین سے آ گئے ہیں. اسی طرح یہ فیک آرڈرز کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو میڈم اپنے گھر میں بیٹھ کے فیک آرڈرز تیار کرتی تھیں. یہ جاب اپلیکیشنز ہیں جو میڈم کے گھر سے ملی ہیں ہمیں. اسی طرح یہ فیک رسیٹس ہیں ہمارے پاس. یہ ساری سروس بکس ہیں جو میڈم نے گھر میں بیٹھ کے تیار کی ہوئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سروس بکس جو ہے وہ خالی سروس بکس تو مل جاتی ہیں, تو اس میں ہینڈ رائٹنگ بھی میڈم کی ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو فورینزکس اس کام کروائیں گے. اب تک کی جو تفتیش ہے اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ 2008 سے یہ گینگ آپریٹ کر رہا تھا. تو 2008 میں تو موجودہ حکومت یا موجودہ جو ہمارے چیف منسٹر ہیں نہ ایم پی اے تھے نہ ایم این اے تھے, اور نہ ہی ان کی فیملی جو ہے وہ اس وقت برسر اقتدار تھی. تو اس حوالے سے جو ہے یہ اب ان کو ایک بڑا گولڈن اپرچونیٹی ملی کہ اب ہم کیوں نہ چیف منسٹر کا نام استعمال کریں اور لوگوں کو اس طرح پیسے لوٹیں لوگوں سے اور ان کو فیک جو ہے وہ ہم دیں گے. اور اگر کوئی بندہ ان کو اپروچ کر لیتا تھا کوئی مختلف طریقے سے تو یہ لوگوں کے انہوں نے پیسے واپس بھی کیے ہیں. اور جو کسی کو انہوں نے جیلی آرڈر دے کے ٹرکا دیا, کسی کو جیلی چیک دے کے ٹرکا دیا, تو اس حوالے سے یہ گینگ آپریٹ کر رہا تھا. اس میں مزید جو گرفتاریاں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی متوقع ہیں. سر یہ کہہ رہی ہے کہ 2008 سے یہ انوالو ہے اس معاملے میں, جبکہ ہمارے ذرا بتاتے ہیں یہ اس سے پہلے کے کیسز ہیں. تو آج تک کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں ہے محکمہ کے پاس, اور محکمہ کیوں اتنے عرصے تک خاموش رہا سر؟ جی بالکل, دیکھیں پولیس نے تو تب بھی حرکت میں آنا ہوتا ہے جب کوئی ہمارے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ آتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو جب لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو یہ لوگوں کو وعدہ وعید کر لیتے تھے. کچھ میں نے آپ کو بتایا کسی کو جیلی چیک دے دیا, کسی نے زیادہ اچھے طریقے سے اپروچ کیا تو اس کو پیسے واپس بھی کر دیے. 2008 سے پہلے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ 2008 سے پہلے یہ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث تھیں, اور غالباً شاید یہ 2007 میں یہ بھرتی بھی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے مزید چھان بین جاری ہے, چونکہ یہ انتہائی ایک حساس نوعیت کا میٹر تھا جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو چیف منسٹر اور ان کی فیملی کا نام یوز کیا جا رہا تھا, ان کے قریبی ساتھیوں کا نام یوز کیا جا رہا تھا. تو اس میں سردست جو انفارمیشن تھی وہ میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ سے پریس کانفرنس کر کے میں بتا دوں تاکہ اسپیکولیشنز ختم ہوں. ہم نے اس وقت 30 سے زائد لوگوں کو شامل تفتیش کیا ہے, اور یہ بالکل میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں کہ چیف منسٹر نے فری ہینڈ دی ہے. انہوں نے کہا جس کو اریسٹ کرنا ہے آپ اریسٹ کریں, جس کی تفتیش کرنی ہے تفتیش کریں. اور ہم نے ریکارڈڈ 30 سے زائد انٹرویو کیے ہیں جس میں وہ بندے بھی شامل ہیں جن کا نام لیا. ذوالفقار بلوچ سر, ایکٹیوسٹ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان. سر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو میڈم ہے یہ اکیلی نہیں کام کر سکتی تھی. صاف ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے, اور جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بھی سامنے لایا جائے, اور اس کی جو ویڈیو آئی ہے اس کی روشنی میں بھی کوئی آپ اس کے اوپر تحقیقات کریں تاکہ جو لوگ یہاں لوٹے گئے ہیں ان کی واپسی ہو اور اس طرح کا آئندہ کوئی واقعہ نہ ہو سکے. جی بالکل, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اوپن اینڈڈ انویسٹیگیشن ہے. آپ کی بات درست ہے کہ یہ 3 بندوں تک نہیں ہوگا. یہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ گرفتاریاں بھی متوقع ہیں اور اس میں ہم گرفتاری کریں گے اور آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس نے اسی دور میں یہ فیک آرڈرز بھی کچھ جاری کیے ہیں. تو سر پوچھنا یہ ہے کہ جو اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ اس دور کے دوران ہوتی رہی ہے, اس کو ٹرائبل ایریا کا چارج اسپیشلی دیا گیا ہے, وہ کس نے دیا ہے؟ اس کو سوکٹ سے کون لایا ہے, دوسرا سے ٹرائبل ایریا کون لے کے گیا ہے, کس کی سہولت؟ دیکھیں یہ میری بات سنیں آپ. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کا جو کویشچن ہے وہ بالکل آپ کی بات جو ہے وہ صحیح ہے. اس کا ٹرانسفر پوسٹنگ تو نوکری کا حصہ ہے نا. اب میں خانے وال سے یہاں پہ آیا ہوں, اس سے پہلے گجرانوالہ تھا, فیصل آباد تھا, تو یہ جاب کا ایک یہ تو حصہ ہے. اس بات سے اس چیز کا میرا نہیں خیال کوئی لنک بنتا ہے کیونکہ 2008 سے یہ گینگ آپریٹ کر رہے ہیں. 2008 میں اس کی پوسٹنگ کہیں اور ہوگی, 2012 میں کسی اور جگہ ہوگی, 17 میں کسی اور جگہ ہوگی. تو اس حوالے سے اس اینگل کو بھی ہم تفتیش کر لیں گے اس کی. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے قطع نظر اس سے کہ یہ سوکڑا میں تھی یا یہ مقبول کلام میں تھی, یہ جہاں بھی ان کی پوسٹنگ رہی ہے انہوں نے اسی طرح کا کام کیا ہے. اور یہ جو ہمارے پاس اس وقت فیک سروس آرڈرز ہیں اور فیک سروس بکس ہیں
یہ 2008 سے لے کے تو 2021 تک کی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے. سر جی میرا سوال یہ ہے، میں سب نیوز سے ہوں، میرا نام حماد اسکر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سر افیکٹ ہوئے ہیں اب ریکوری کے بعد پالیسی کیا ہوگی محکمہ کی کہ ان کو کیسے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ ہم نے پالیسی کو میڈم کی ٹیم نے خاطر خواہ ان سے ریکوری کر لی ہے جو لاکھوں روپے میں ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم ریکوری جو ہے وہ حقداران کے حوالے کریں گے. ہم آپ کی وساطت سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد جو کوئی بھی سامنے آنا چاہتا ہے، جو اپلیکیشن دینا چاہتا ہے وہ دے. جس کسی نے کسی کو بھی پیسے دیے ہیں بالکل آن ایئر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں بالکل فری ہینڈ ہے چیف منسٹر اور آئی جی صاحب کی طرف سے، جس کسی نے کسی شخص کو بھی پیسے پکڑائے ہیں وہ ہمارے پاس آئے، وہ درخواست دے، اور بالکل آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس کی ہم ریکوری بھی کرا دیں گے. کیس کے ریلیٹڈ سوال ہے، کیس کے ریلیٹڈ سوال ہے، کیس کے ریلیٹڈ سوال ہے، وہ یہ ہے آپ سر میں سے شیر محمد پیسے دیے ہیں سر، وہ تو رشوت کی ذمہ داری. بزدار صاحب کرنا چاہ رہے تھے بڑی دیر سے. سر میرا سوال ہو گیا تھا، اچھا کیس کے ریلیٹڈ سوال ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کب سے ذمہ میں آتا ہے نا جی جنہوں نے پیسے دے کے نوکری سر دینے لینے والے دونوں مجرم ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے میڈم کو 1 کروڑ روپیہ دی ہے، تو ہم نے کہا جی آپ نے لوگوں سے 1 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے دیا کیوں تھا؟ تو آپ اس طرح نوکریاں بانٹنے میں اور جو ہے وہ سارے ایک پروسیس میں تو پھر میڈم کا حصے دار ہیں. لیکن بہرحال سر-دست جو ہے وہ ہمارا جو اس وقت جو سینٹر آف جو فوکس ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے ہم ان کو اس کا حق دلائیں. جی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں سمپل 406 کا ایک دفعہ لگایا گیا ہے، اس میں اور بھی فراڈ کے دفعات لگ سکتے ہیں لائک 420. ہم ان کا سارا ریفرنس بنا کے، بڑا آپ نے اچھا سوال کیا، ہم اس کا سارا ریفرنس بنا کے ہم اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھجوا رہے ہیں. جو دفعات کا جو آپ نے جہاں تک کہا ہے تو وہ ظاہر درخواست کے متن کے مطابق لگتی ہیں، اس میں دیکھ لیں گے جو مزید ایڈ ہونا ہوتا ہے وہ بھی ہم کریں گے. اس میں سر تمکین شاہ سے آپ نے انکوائری کی، تمکین شاہ سے آپ کی پولیس اس کو پکڑ کر لائی، لوگوں نے شکایت کی، وہ جب گرفتار ہوا تب اس کے آنے پانے تانے میڈم سے ملے، پھر میڈم صاحبہ نے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے لگائے، تب اس خاتون نے نون لیگ کے کہنے پر ایک ہاؤس میں اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. پھر جب اس نے گرفتاری دی، اور وہ آن دی ریکارڈ نہیں ہے، وہ آف دی ریکارڈ ہے، جو اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. کچھ اس کی قسط انہوں نے اداس صاحب کو بدنام کرنے کے لیے شائع کر دی، کچھ ابھی اس کی باقی ہے، ابھی اس کی نشر ہونی ہے. ہو گئی ہے سر، ہو اچھا گئی ہے. سر میرا سوال یہ ہے، خاتون خانہ سے آپ تفتیش کریں، وہ کہہ رہی ہے بزدار کو ووٹ نہیں دینا. اب اس کے 3 بندے اس کے پیچھے ہیں جو اس کو بریف کر رہے ہیں. اس خاتون کو 3 افراد ہیں، میں صاحب ہی کہہ رہا ہوں 3 افراد ہیں، اس کو بریف کر رہے ہیں خاتون کو. آپ نے یہ بیان دینا ہے، آپ نے فلاں کا نام لینا ہے، آپ نے فلاں کا نام لینا ہے، فلاں کا کیا خاتون سے آپ نے تسلیم جی کروایا؟ ہمارا جو فوکس تھا نا وہ سر-دست چونکہ سینسٹیوٹی بھی تھی اس کی کہ چیف منسٹر کا نام اور ان کے قریبی ساتھیوں کا نام استعمال ہو رہا تھا، وہ ہم نے سارا ہر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا ہے. ٹیکنیکلی ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، ہم نے الیکٹرانکلی، ہم نے سرکمسٹینشلی اورل ایویڈنسز لے کے ہم نے سارا انویسٹیگیٹ کیا ہے. کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملی. اور یہ چونکہ 2008 سے آپریٹ کر رہی تھی، میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے، تو 2008 میں نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور نہ بزدار فیملی جو ہے وہ اقتدار میں تھی. اس حوالے سے ہم نے تمام انویسٹیگیٹ کر لیا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے وہ اس اینگل کو بھی ہم تفتیش کر لیں گے. میرا سوال ہے